یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے، ایک لڑکا یوسف ہے، یعقوب کا ایک لڑکا یوسف ہے، بڑا خوبصورت۔ ان 11 بھائیوں نے اور بطور خاص 10 بھائیوں نے حسد، بغض، کینہ، کپٹ کی بنیاد پر اپنے باپ کی نگاہ سے اوجھل کیا، اور خوبصورت بھائی ہونے کے باوجود اسے غیابات الجب، ایک بند کنواں میں ڈال دیا۔ خوبصورت بہت ہے، پیدا بھی ہوا، خوبصورتی لیے ہوا ہے، لیکن بھائیوں کی نگاہ بس سے دو چار ہوئے، حسد کی نگاہ ان پہ پڑی، باپ کی محبتوں سے محروم کرنے کا ارادہ ہوا تو خوبصورت بھائی کو کنواں میں ڈال دیا۔ یہ ہے خوبصورتی۔ پھر اس کے بعد پڑھیے سورہ یوسف سے اندازہ ہوگا، قافلہ والوں کا گزر ہوا، اس میں بالٹی اور ڈول ڈالا، ڈول کے سہارے سے قافلہ والے سمجھ رہے پانی نکالنے ہیں، لیکن ڈول کے سہارے یوسف علیہ السلام کنواں سے باہر آ گئے۔ کہا یہ تو بڑا بزرگ انسان، فرشتہ کی طرح اتنا خوبصورت، پھر اس کو چھپا دیا اور کہا ہم اسے مال غنیمت سمجھتے ہیں، یہ ہمارا ایک مال ہو جائے گا، سرمایہ ہو جائے گا۔ چنانچہ مصر کے بازار میں گئے اور کوڑی کے بھاؤ میں انہیں بیچ دیا۔ غور کیجئے گا، حسین و جمیل خوبصورت لڑکا جنہیں کنواں سے نکالا گیا، قافلہ والوں نے اسے مال اور سرمایہ سمجھا، اسے پوشیدہ رکھا، چھپایا۔ اس زمانے میں انسان کے بیچنے کا عام رواج تھا، جا کے مصر کے بازار میں انہیں فروخت کر دیا۔ وَشَرَوْهُ بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے بیچا یا ان لوگوں نے خریدا، بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کوڑی اور سکوں کے بدلے میں۔ خوبصورت انسان کو چند روپیوں میں خریدا گیا۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے اور عزیز مصر نے اپنے اسے گھر میں رکھا، پرورش و پرداخت کی۔ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، اپنے آپ کو انہوں نے گناہ سے بچایا۔ گھر میں سارے اسباب و وسائل مہیا ہونے کے بعد برائیاں کی جا سکتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے برائی سے اپنے آپ کو بچایا۔ اتنا حسین و جمیل انسان کو عزیز مصر کی بیوی کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک خوبصورت انسان باپ کی محبت سے محروم کیا گیا، غیابات الجب میں ایک خوبصورت انسان کو ڈالا گیا، قافلہ کے لوگوں نے اسے اٹھایا، مصر کے بازار میں چند سکوں میں بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد اسی خوبصورتی کے باوجود عورتیں اس پر فریفتہ ہوئی، برائی نہ کر سکے، خوبصورتی لیے ہوئے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ اس لحاظ سے خوبصورتی کارگر ہوتی ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ وہاں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کام نہیں آئی، ان کو کنواں بھی جانا پڑا، بازار میں فروخت ہونا پڑا، جیل کی سلاخوں میں جانا پڑا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اور تعلیم الاحوال یعنی خواب کی تعبیر، تعبیر رویا، خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کی تعبیر کے علم کے ذریعے سے جیل کی سلاخوں سے نکلوایا ہے اور وزارت منسٹری ان کو عطا کرا دیا ہے۔ فضیلت کس کی ہے، خوبصورتی کی یا علم کی؟ اندازہ لگا لیجیے آپ۔ خوبصورت تو تھے ہی، لیکن جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے خواب کی تعبیر بدلائی تو بادشاہ نے خواب دیکھا، پڑھیے سورہ یوسف میں، تفصیل کی بات کا موقع نہیں ہے، اسے پڑھ لیجئے۔ جب تعبیر بدلا دی کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے اور وہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی، تو بادشاہ وقت نے کہا ایسے انسان کو تو میرے دربار میں رہنا چاہیے، ہم آڑے وقتوں میں مصائب کی گھڑی میں ان سے مشورہ طلب کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے کہا نا، میں ایسے تو نہیں نکل سکتا ہوں۔ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے میرے خلاف مقدمہ دائر کی اور جن کے کہنے سننے کے نتیجے میں
مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے آنے پڑا، جب تک وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتی ہے اور میرے دامن سے گناہ کا دبا دھل نہیں سکتا ہے، میں اس وقت تک جیل کی سلاخ سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نکالے گئے، سارے مسائل ان کے حل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عزیز مصر نے کہا کہ اب ہمارے مشیر کار رہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو مجھے وزیر مالیات بنا دیجئے، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ تو علم کی وجہ سے وزیر مالیات بنے، علم کی وجہ سے بعد میں عزیز مصر بن گئے۔ خوبصورتی کے باوجود وہ جیل کی سلاخ سے بچ نہیں سکے، وہ بازار میں بکنے سے بچ نہیں سکے، بھائیوں کی حاسدانہ نگاہ کی بنیاد پر کنواں میں جانے سے بچ نہیں سکے، وہ باپ کی محبت سے محروم رہ گئے۔ یہ خوبصورتی ہے، انسان جس خوبصورتی پر ریچھتا ہے، فریبتا ہوتا ہے، اس کا حال تو یہ ہے۔ تو قرآن نے خوبصورتی کے بالمقابل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب اس طرح سمجھنے کی کوشش کی۔